میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ کئی دنوں سے زکوٰۃ کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ کل میں نے وہ شرائط بیان کی تھیں جو اس مال کی ہیں جس مال میں زکوٰۃ واجب ہوگی، اور آج وہ مال جس مال میں زکوٰۃ واجب ہے اور سونا چاندی میں نصاب کیا ہے اور زکوٰۃ کی مقدار کتنی ہے اور کرنسی وغیرہ، اسی کے متعلق انشاءاللہ گفتگو رہے گی۔ تو میرے بھائیوں، وہ مال جس میں زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، جس پہ شریعت نے زکوٰۃ لاگو کی ہے، فرض کی ہے، ان میں سے 9 ایسے ہیں جن کے اوپر اتفاق ہے۔ سونا، چاندی، اونٹ، گائے، بکریاں، گندم، جو، منقع، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ ہے اور اس بات پہ سب کا اتفاق ہے۔ اس کے علاوہ کئی مال ایسے ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ ہونے نہ ہونے کے بارے میں اختلاف ہے۔ وہ مال آگے چل کر ان کا ذکر آئے گا۔ فی الحال گفتگو شروع کرتے ہیں سونے چاندی کے بارے میں۔ سونے اور چاندی میں زکوٰۃ کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سوائے اس کے کہ زکوٰۃ اور چاندی زیور کی شکل میں ہو۔ جب سونا اور چاندی زیور کی شکل میں ہوں گے اس بارے میں اختلاف ہے، جس کا ذکر آگے چل کے آئے گا، لیکن عام طور پہ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اس بارے میں جناب علی رضی اللہ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے، اور اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی حدیث کی کتاب میں جگہ دی ہے۔ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے، اذا كانت لك 100 درہم وحال علیہ الحول ففیہا 5 دراہم، کہ جب تمہارے پاس 200 درہم ہوں، درہم چاندی کے سکوں کو کہتے ہیں، جب تمہارے پاس 200 درہم ہوں اور ان کے اوپر سال گزر جائے، یعنی کہ 1 سال سے تمہارے پاس 200 درہم پڑے ہوئے ہیں، تو پھر ان کے اوپر 5 درہم زکوٰۃ ہے۔ 5 درہم 200 کا کتنا ہوئے جی؟ 2.5%۔ اور 200 درہم کتنے ہوتے ہیں آج کل کے، یعنی کہ جو چل رہا ہے اس کے حساب سے یہ 595 گرام ہوتے ہیں۔ 52.5 تولے چاندی یا 595 گرام چاندی۔ تو جب کسی کے پاس 595 گرام چاندی پڑی ہوئی ہو اور اس کے اوپر 1 سال گزر جائے تو 2.5% زکوٰۃ ہے، چاہے چاندی دے چاہے 2.5% چاندی کی قیمت دے دے۔ اور تولوں میں جائیں تو 52.5 تولے چاندی۔ اسی حدیث میں آگے چل کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس سونا ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ تب ہوگی جب وہ 20 دینار ہوگا، اور 20 دینار ہوگا تو اس میں آدھا درہم زکوٰۃ ہوگی، اور یہ آج کل کے حساب سے 95 گرام بنتا ہے، 7.5 تولے یا پھر آپ کہہ لیں 95 گرام۔ تو 95 گرام سونا جب کسی کے پاس ہوگا یا 7.5 تولے سونا جب کسی کے پاس ہوگا اور اس کے اوپر 1 سال گزر جائے، 1 سال سے پڑا ہوا ہے، اس کو خرچ نہیں کیا گیا، استعمال میں نہیں لائے، ایسے ہی پڑا ہوا ہے، 1 سال گزر گیا ہے، تو اس کے اوپر 2.5% کے لحاظ سے زکوٰۃ ہوگی، چاہے سونا زکوٰۃ کی شکل میں دیں چاہے 2.5% سونے کی قیمت زکوٰۃ میں دے دیں۔ اب سونے اور چاندی کے تعلق رکھنے والے چند ایک مسائل اور بھی ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس سونا ہے، اور کتنے سونے پہ زکوٰۃ ہوتی ہے؟ 7.5 تولے یا 95 گرام، لیکن کسی آدمی کے پاس 70 گرام ہے، 6 تولے ہے، اور 7 گھر میں چاندی بھی پڑی ہوئی ہے، الگ الگ اگر زکوٰۃ دیکھیں تو نہ سونے کے اوپر پڑتی ہے نہ چاندی کے اوپر پڑتی ہے۔ سونا 85 گرام سے کم ہے، 7.5 تولے سے کم ہے،
چاندی دیکھیں تو 52.5 تولے سے کم ہے، 595 گرام سے کم ہے. کیا دونوں کو آپس میں ملانا ضروری ہے تاکہ زکوٰۃ ادا کی جائے، یا دونوں کا الگ الگ حساب ہوگا حتیٰ کہ نہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہے نہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ یہ مسئلہ ہے. بھی کافی سارے علماء کرام کا کہنا ہے کہ سونے اور چاندی کو آپس میں ملایا جائے گا، جمع کیا جائے گا تاکہ زکوٰۃ ادا کی جائے. یعنی کہ یا آپ سونے کو چاندی میں تبدیل کر لیں قیمت کے لحاظ سے، یا چاندی کو سونے میں تبدیل کر لیں تاکہ ایک کا نصاب پورا ہو جائے اور زکوٰۃ دی جا سکے. لیکن دیگر علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے. کوئی خوشی سے کرے تو الگ بات ہے، لیکن ایسا ضروری نہیں ہے، ایسا واجب نہیں ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہی حدیث جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی جناب علی رضی اللہ عنہ والی، اس میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ یعنی فِي الذَّهَبِ، کہ تمہارے اوپر سونے میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے حتیٰ کہ وہ نصاب تک نہ پہنچ جائے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ اگر سونا کم ہے تو چاندی کی طرف دیکھو، چاندی کو ساتھ شامل کر لو تاکہ سونے کی زکوٰۃ دی جا سکے. اور جب آپ چاندی کے بارے میں بات کرتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں لَيْسَ فِي مَا دُونَ 5 أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، کہ جب چاندی جو ہے 200 درہم سے کم ہو، 595 گرام سے کم ہو، 52.5 تولے سے کم ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ اگر کم ہے تو اب سونے کی طرف دیکھ لو، سونے کو ساتھ میں لاؤ، ایسا آپ نے نہیں کہا. اور ایسے ہی میرے بھائیو، اگر کسی آدمی کے پاس اونٹ بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ آپ اونٹ کو بکریوں کے ساتھ ملا لیں یا بکریوں کو اونٹوں کے ساتھ ملا لیں تاکہ زکوٰۃ دی جا سکے. نہیں، اونٹوں کی طرف الگ دیکھا جائے گا، بکریوں کی طرف الگ دیکھا جائے گا، گائے کی طرف الگ دیکھا جائے گا. ایسے ہی کسی کے پاس گندم پڑی ہوئی ہے، جو بھی پڑے ہوئے ہیں، تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ گندم اور جو کو آپ آپس میں ملائیں تاکہ زکوٰۃ دی جا سکے. نہیں، گندم کی طرف الگ دیکھا جائے گا اور جو کی طرف الگ دیکھا جائے گا. اگر الگ الگ طور پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو دی جائے گی، ورنہ واجب نہیں ہے. تو جو صورتحال گندم اور جو میں ہے، جو صورتحال کھجوروں اور منقے میں ہے، جو صورتحال گائے اور بکریوں میں ہے، جو صورتحال گائے اور اونٹوں میں ہے، وہی صورتحال سونے اور چاندی میں ہے. اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ ان دونوں کو آپس میں ملانا ضروری نہیں ہے. اگلا مسئلہ کیا ہے؟ کرنسی کی زکوٰۃ. روپے، پاؤنڈ، ڈالر، ریال، ان میں زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ تو میرے بھائی، یہ کرنسی جو ہے یہ سونے چاندی کی طرح ہے. تو جب آپ کے پاس اتنی کرنسی ہو جو 7.5 تولے کی مالیت کے برابر ہو، یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو، تو اس کرنسی کے اوپر 2.5% کے لحاظ سے زکوٰۃ ہوگی. میں نے گزارش پہلے بھی کی تھی کہ حکومت پاکستان کی وزارت مطبوعی امور نے اعلان کیا ہے کہ اس سال زکوٰۃ کا نصاب جو ہے 38,800 روپے ہے. اب اگر کسی آدمی کے پاس 38,800 روپے ہیں تو 2.5% کے لحاظ سے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اگر ڈالر پڑے ہوئے ہیں اور وہ 38,800 روپے کے برابر بنتے ہیں تو ان میں بھی 2.5% کے لحاظ سے زکوٰۃ ہے. تو کرنسی جتنی بھی ہوگی وہ آپس میں ملا کے اگر وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے، یا 7.5 تولے سونے کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو 2.5% کے لحاظ سے اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی. اب میرے بھائیو، مسئلہ یہ ہے زیور کا. کافی سارے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ سونے چاندی کے اوپر زکوٰۃ ہے، لیکن وہ سونا اور وہ چاندی جو پہننے کے لیے ہے، زیور کی شکل میں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اور اس سلسلے میں وہ کئی ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نام پیش کرتے ہیں کہ وہ زیور میں زکوٰۃ کے قائل نہیں تھے. ان کا موقف یہ تھا کہ زیور میں زکوٰۃ نہیں ہے. تو گزارش یہ ہے کہ آپ کو ایسے صحابہ کرام بھی مل جائیں گے جو سونے چاندی کے زیور میں زکوٰۃ کے قائل تھے. تو صحابہ کرام تو ادھر بھی مل گئے ادھر بھی مل گئے.
تو صحابہ کرام میں تو اس مسئلے میں اختلاف رہا، اس لیے ہم قرآن و حدیث کی طرف دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کہ اگر تمہارے مابین اختلاف واقع ہو جائے، کوئی مسئلہ اختلافی بن جائے تو کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کا حل قرآن و حدیث سے تلاش کرنا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اس اختلافی مسئلے کے اوپر مٹی ڈال دو، اس پہ غور و فکر نہ کرو، کہو جو کہہ دو ٹھیک ہے سب کچھ جائز ہے۔ نہیں، اس مسئلے کو قرآن و حدیث کے سامنے پیش کرو، قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں اس کا جائزہ لو، اور جو راجح قرار پائے، جو صحیح قرار پائے، جو درست قرار پائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اب زیور میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں، اس مسئلے میں صحابہ کرام میں اختلاف ہے، تو ہم نے قرآن و حدیث کی طرف دیکھنا ہے، اور اس سلسلے میں چند ایک احادیث آتی ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی حدیث وہ ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں عمرو ابن شعیب عن ابیہ عن جدہ سے، کہ جناب عبداللہ ابن عمرو ابن العاص فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی۔ بیٹی کے ہاتھوں میں 2 سونے کے موٹے موٹے کنگن تھے۔ یہ زیور ہے کہ نہیں؟ زیور ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا اتؤدین زکات ھذا، کیا اس زیور کی زکات ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسرکی ان یصورک اللہ بہما سوارین من نار، اگر اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں سونے کے ان 2 کنگنوں کے بدلے میں تمہیں قیامت کے روز آگ کے 2 کنگن پہنائے، کیا تمہیں یہ اچھا لگے گا؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے وہ دونوں کنگن اتارے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے رکھ دیے اور کہا ہما للہ ولرسولہ، کہ یہ میں اللہ کی راہ میں دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیے، کہا میں اللہ کی راہ میں دیتی ہوں۔ تو میرے بھائیو اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ کیا زیور کے اوپر زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے؟ بلکہ آپ بتا رہے ہیں کہ اگر زکوٰۃ نہیں دو گی تو اس کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو اپنی برادری میں، اپنے محلے میں، مسجد میں ایسا ہو جس کی بات مانی جاتی ہو، جس کا کوئی احترام کیا جاتا ہو، جس کا کوئی مقام ہو، جس کا کوئی عہدہ ہو، اسے چاہیے کہ ان لوگوں کی صورتحال کا جائزہ لیتا رہے جو اس کے دائیں بائیں رہتے ہیں، ان سے پوچھے زکوٰۃ دی ہے کہ نہیں دی، نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا، حج تمہارے اوپر واجب ہوتا ہے کیا ہے کہ نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے سوروں سے پوچھا ہے کہ نہیں پوچھا؟